سوال یہ ہے کہ نوجوانوں میں جو بگڑتی ہوئی تربیت ہو رہی ہے اور ان کے جو رویے ہیں، کیا اس کے ذمہ دار صرف والدین ہیں؟ آ، ذمہ داری اس بچے کے عمل کی جب تک وہ بالغ نہیں ہے وہ والدین کے اوپر ہے، لیکن بچہ بگڑ کیوں رہا ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ والدین کی تربیت، والدین کا وقت، والدین کی کوالٹی ٹائم دینا، اس کے بعد والدین نے جو اسکول کا انتخاب کیا، اسکول کے اندر بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی مانیٹرنگ۔ اگر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو گھر میں باقی لوگوں کے رویے اور اس کے اوپر ماں باپ کا کتنا اختیار اس کو اوور رائڈ کرنے کا، اور اس کے بعد جس معاشرے کے اندر وہ کھیل رہا ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گا۔ پھر میڈیا جو اس کو دکھا رہا ہے وہ اپنا حصہ اس کی تربیت میں ڈالے گا۔ تو کوشچن صرف یہ ہے کہ یہ سارے انوائرمنٹ دینا، یعنی ہم جو بنتے ہیں وہ ہم اپنے ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ سے بنتے ہیں نا، کہ ہم اپنی پیدائش میں اپنی جینز کے ساتھ کیا لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں انوائرمنٹ کیا دی گئی ہے۔ تو جو بھی ہمیں انوائرمنٹ دی گئی ہے اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر بالغ ہونے سے پہلے بچہ جو بھی کرے گا اس کے عمل کی ذمہ داری، قانون کی پکڑ والدین کے اوپر ہوگی۔ چھوٹی سی اگزامپل، اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے، قانون توڑا ہے، تو جو قانون ہے وہ ماں باپ کو ہی لے کے جائے گا۔ دوسرا، اگر آخرت کے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ان کی جو تربیت ہے اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہے، کیونکہ ماں باپ نے اختیاری طور پر ان کو دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ ماں باپ کو جب اختیار دیا گیا تھا تو ان اپنے اس اختیار کو نکاح کے رشتے کے اندر وہ اس کو دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ تو اب جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ماں باپ کے فرائض عروج پر ہوتے ہیں، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر بچے کے فرائض اور ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر ناکامی کا الزام بہت آسانی سے قسمت پر لگایا جاتا ہے کہ میں اس لیے ناکام ہوا کیونکہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ یہ تدبیر اور تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیشہ سے سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ بحث رہی ہے، یہ موضوع رہا ہے کہ کتنا میرا اختیار ہے اور کتنا میں رب تعالیٰ کے اختیار کے اوپر اس کو چھوڑتا ہوں۔ کیا میری جو بھی میں نے کیا ہے، کر رہا ہوں، یہ سب پہلے سے ہی ڈیسٹینڈ ہے؟ کیا یہ اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے؟ تو پھر میں کس بات کے اوپر مکلف ٹھہرایا جاؤں گا کہ اگر میرے لیے پہلے ہی رائٹ کیا گیا ہے، پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر میں اپنی ناکامی کی ذمہ داری خود کیوں لوں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں اختیاری مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس اختیار کو استعمال کریں۔ اس اختیار کے کچھ قوانین ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ جب ہم ان قوانین کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں ناکامی اور کامیابی ملتی ہے۔ نتیجہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے اس نتیجے کے فوری عمل کا نہیں پتہ لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ اصل میں جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا اس کا جو مادہ ہے وہ قاف دال را، قدر سے جو ہے یہ نکلا ہے۔ قدر کا مطلب ہے پیمانہ، قدر کا مطلب ہے قانون، قدر کا مطلب ہے قلم، قدر کا مطلب ہے کتاب، قدر کا مطلب ہے علم۔ یہ ساری جو لفظ ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں کے اوپر استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ یعنی مجھے جو اختیار دیا گیا ہے، میں نے یہ پیپر اٹھایا ہے اور یہ پیپر مجھے کہیں رکھنا ہے، میں رائٹ سائڈ پہ رکھوں یا لیفٹ سائڈ پہ رکھوں، لیفٹ سائڈ سے اٹھا کے رائٹ سائڈ پہ رکھوں، یہ میرا اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں روکے گا کہ میں یہاں نہ رکھوں اور یہاں نہ رکھوں، کیونکہ اس نے مجھے اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات معلوم ہے کہ میں کہاں رکھوں گا۔ بالکل اسی طرح کہ ایک استاد جب کلاس میں ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ 30 بچے کیا کریں گے، کون اس میں ٹاپ پہ ہوگا، کون اس کے اوپر باٹم پہ ہوگا، کون اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن نیچے والا بچہ بہت محنت کرتا ہے اور سرپرائز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس قانون کو استعمال کرتا ہے جس کو ہم محنت کا قانون کہتے ہیں، جس کو ہم جو قدر
قانون کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اپنے بعد سب سے زیادہ اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد اس قوانین کے تحت جو اللہ نے اپنی الہامی کتاب اور انبیاء کرام نے اپنی ماڈلنگ سے بتایا، اس کے بعد اس کا نتیجہ ہمیں رب تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے جو ہمارے لیے پروگرام ڈیزائن کیا ہے وہ چینجبل ڈیزائن ہے، وہ چینج ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تقدیر بدل دیتا ہوں جب تم صدقے دل سے دعا کرتے ہو، صدقہ اور خیرات کرتے ہو، عمل کرتے ہو۔ تو رب تعالیٰ جو تقدیر لکھنے والا ہے، وہ کاتب تقدیر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی تبدیل کرتا ہے، وہ قوموں کی تبدیل کرتا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے اس فطرت کے قوانین کے اوپر عمل کیا، وہ قومیں اب اپنی زندگی جو پہلے 30-35 سال کی ایوریج لائف ہوتی تھی، ابھی وہاں 100+ کی لائف پہنچنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قوموں کی بھی تقدیریں بدلتی ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ جنسی خواہشات کے اوپر قابو کیسے پایا جائے جب یہ بات معلوم ہو کہ یہ غلط ہے؟ یہ ایک بہت وسیع جو ہے وہ سوال ہے، اور اس کے اندر اسپیسیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ اس شخص کی پوزیشن کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ یہ سارے معلومات کی بنیاد کے اوپر سوال جو ہے وہ زیادہ فٹ ہوتا ہے۔ جنرلائز سوال کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ اس کو فٹ کریں گے تو وہ اس کانٹیکسٹ میں یا اس تناظر کے اندر غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنسی تقاضا جو ہے وہ ہماری جبلت میں شامل ہے۔ اگر یہ جنسی تقاضے جبلت میں نہیں ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جو انسان ہیں وہ دنیا میں ایک ہی پروسیس سے آئے ہیں، چاہے وہ خاک پہ ہوں، چاہے وہ سید البشر ہوں، وہ پروسیس ایک ہی ہے۔ اس پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبلت انسان کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جیسے مجھے بھوک لگتی ہے، اسی طرح مجھے جیسے نیند آتی ہے۔ انسان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، اور اس قانون کی پابندی اس کے اوپر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب جائز ہیں۔ جنسی تعلق، خوراک، غذا، نیند، یہ سب جائز ہیں۔ کب یہ ناجائز ہو جائیں گی؟ جب حدود پار ہو جائے گی۔ کب یہ ناجائز ہو جائیں گی؟ جب قانون ٹوٹ جائے گا۔ قوانین دین دیتا ہے ہمیں، اور قوانین دنیا کے بھی ہوتے ہیں، کچھ قوانین اخلاقی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مجھے کسی بھی چیز کی کریونگ ہو سکتی ہے، اسی طرح مجھے جنسی کریونگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اکنالج کرنا کہ یہ ہو گیا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ جنسی خواہش ہونا گناہ نہیں ہے، اسی طرح جیسے بھوک لگنا گناہ نہیں ہے اور نیند کا آنا گناہ نہیں ہے۔ کسی بھی اپنی اس خواہش کے اوپر جو عمل کرنا ہے، حرام، حلال، جائز اور ناجائز، اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ پکڑ ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسی خواہش جو آپ کے قابو میں نہیں ہو رہی اور آپ کو بھٹکاتی ہے، اور اس کے بعد آپ سے ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ملامت میں چلا جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں پورا کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت ہے، کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے، کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اسی طرح ہی آپ کی اس خواہش کو اپنے اس قابو میں لے آئے گا جیسے کوئی بھی خواہش ہے۔ کیونکہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور اس کو شوگر کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، یہ انسان کی ایک اور جبلت ہے کہ جب اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، جب آپ اس کو منع کرتے ہیں تو وہ زیادہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں تو کہ آپ سے اب قابو نہیں ہو رہا اور حرکت اور ملامت کی طرف بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر تو فار شور آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خیالات آتے ہیں اور لیکن میں اپنے آپ کو پر قابو کر لیتا ہوں، تو پھر تو آپ ویسے ہی بہت اللہ سے قریب ہیں، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا اس ڈر سے کہ یہ رب تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خیالات کا آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خیالات کے اوپر عمل کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ کو جو اپنی نظر ثانی کرنی ہے وہ خیالات پہ نہیں، اپنے عمل پہ کرنی ہے۔ جب ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں جس میں روحانی وجود، جسمانی وجود، عقلی وجود، جذباتی وجود، جب ہم اپنے وجود کی ایک بیلنس میں رہتے ہیں تو
یہ والی جو آپ کی خواہش ہے وہ اپنے کنٹرول میں رہتی ہے، ادروائز نفس تو ہر چیز کی خواہش کرتا ہے۔ تو اگر ہم جس طرح باقی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پاتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگوں کو یہ چیز جائز اور حلال ہے، میاں بیوی کے لیے جنسی تعلقات جائز اور حلال ہیں، کھانا پینا ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، نیند ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، ہم رمضان کے اندر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہوئے صبح فجر سے لے کے اور مغرب تک اس کے اوپر اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں۔ تو ہم کیسے لگا لیتے ہیں؟ یہی بات دوسری عادتوں کے اوپر بھی ہے۔ جس نے روزہ رکھ لیا ہوتا ہے وہ سگریٹ نہیں پیتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ میں سگریٹ نہیں پی سکتا، کیسے لگا لیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی خواہش کے اوپر قابو کر سکتا ہے، اپنے عمل کے اوپر قابو کر سکتا ہے، جس کا ایک مثال روزوں کی صورت میں رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی کے اندر سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ ہم اس میاں بیوی کے رشتے میں منسلک کیوں ہوئے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر شاید صرف جنسی نکاسی کا استعمال سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرپس کے لیے ہمیں شادی کر لینی چاہیے، جبکہ رب تعالیٰ کا جو مشیت ہے وہ اس سے ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ واحد رشتہ ہے جس کا آغاز انسان نے نہیں کیا، اس کا رشتہ رب نے کیا۔ اس نے ایک مرد اور عورت کو بنایا اور اس کے بعد ان کو میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر ان کو اس طرح کا اختیار دیا کہ وہ اس نسل انسانی کو آگے بڑھائیں۔ تو سب سے پہلا جو بیسک کانسیپٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کے مقام کو سمجھیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان بحیثیت مرد اور عورت برابر ہوتا ہے۔ مرد گناہ کرے گا، عورت گناہ کرے گی، برابر کا ہی سزا ملے گی۔ مرد نیک کام کرے گا، عورت نیک کام کرے گی، برابر کی ہی جزا ملے گی۔ بحیثیت مرد اور عورت اللہ کے نزدیک برابر ہیں، لیکن جب رشتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہم پیدائش سے ہی رشتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دنیا کے کوئی دو رشتے برابر نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے جو کہ اس وقت ہم بھگت رہے ہیں، جہاں پہ ہم برابری کی بات کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی برابر ہوتے ہیں، ماں باپ برابر ہوتے ہیں، ساس سسر برابر ہوتے ہیں، دو بھائی برابر ہوتے ہیں۔ بھائی نہیں برابر ہوتے۔ اگر ایک بڑا بھائی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے، اس کا قانون، اخلاقی تقاضے مختلف ہیں، اس کے فرائض مختلف ہیں۔ تو سارا کلیش آپ کا یہاں سے ختم ہوگا جب آپ اس برابری کی دوڑ کے اندر بھاگیں گے کہ یہ برابر نہیں ہوتے۔ ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور اپنے اس مقام کے اوپر ہی یہ ان کا ایک امتیاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم اس فطور سے نکل گئے تو دوسری جو میجر چیز ہے وہ ہے احترام۔ اگر آپ احترام ایک دوسرے کا نہیں کرتے، اگر آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور رسپیکٹ ہاں میں ہاں ملانے کا نام نہیں ہے، رسپیکٹ ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے۔ اس اختلاف کو جو مجھے ہو سکتا ہے میرے نظریے کے تحت، وہ جو یا میں جو ہے سمجھتا ہوں، دو لوگوں کا ایک ہی بات کے اوپر نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے کو احترام کے ساتھ اس کے نظریے کو قبول کرنا، اس کو احترام کہتے ہیں۔ پھر میاں بیوی کا رشتہ ایک اور بڑا رشتہ ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف دین اسلام بتاتا ہے کہ یہ کیسے فلرش کرے گا۔ یہ انصاف کی بنیاد پہ کام نہیں کرتا، یہ عدل کی بنیاد پر بھی کام نہیں کرتا، یہ احسان کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ انصاف کا روٹ ورڈ ہے نصف، آدھا آدھا، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ انصاف ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے اندر اگر آدھا آدھے کے اوپر آ گئے، میں اور تو کے اوپر آ گئے، میں نے زیادہ کیا، تم نے زیادہ کیا، میں کام کر کے آیا ہوں تو تم بچوں کو دیکھو، اور تم دیکھ کر کے آئی ہو تو میں برتن دھوں، یہ جو آدھے آدھے کی دوڑ ہے، اس نے مغرب کے اندر خاندانی نظام مکمل طور پر ختم کر دیا۔ تباہ نہیں، ختم ہو گیا۔ وہاں پہ خاندانی نظام ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز جو کہتے ہیں وہ ہے عدل۔ عدل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو دیا جائے۔ اگر ایک چیز برابر برابر تقسیم کرنی ہے تو اس کے اندر جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو دیا جائے۔ اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز 4 روٹیاں ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ایک دن سے بھوکا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اب دوپہر کا کھانا کھا چکا ہے، اور مثال کے طور پر آپ کو عدل کرنا ہے تو یہ 2 اور 2 نہیں ہوں گی، 1 اور 3 ہوں گی۔
اسی طرح اگر خاتون اور مرد مزدوری کرتے ہیں تو ایک مرد جو ہے وہ 6 اینٹیں اٹھا سکتا ہے مکمل اپنی پوری توانائی لگا کے، اور ایک خاتون اپنی مکمل توانائی خرچ کر کے 3 اینٹیں اٹھا سکتی ہے، تو ان کو مزدوری برابر دی جائے گی، 3 اور 6 پہ نہیں دی جائے گی۔ ان کی استطاعت کا بھی اس نے مکمل کیا، اس نے بھی اپنی استطاعت کے حساب سے مکمل کیا، اس کو ہم کہتے ہیں عدل۔ خوبصورت دین یہ کہتا ہے، دین فطرت یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے انصاف پہ بھی نہیں چلیں گے، عدل پہ بھی نہیں چلیں گے، یہ احسان پر چلیں گے۔ احسان کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، والنٹری، یعنی میں نے اپنے جو حصہ ہے اس سے زیادہ چھوڑ دینا ہے، اس نے کہا میں نے اپنا حصہ چھوڑ دینا ہے۔ اور ہم یہ احسان کا جو کانسیپٹ تھا، جب ہم اپنی تجارت میں رکھتے تھے تو ہم بڑی برکت بھی ہوتی تھی ہمارے اندر، ہم مطمئن بھی ہوتے تھے اور آسودہ حال بھی ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے 100 روپے آپ کو دیے ہیں تو کوشش کریں 102 روپے کی چیز دے دیں اس کو، کچھ اوپر دے دیں۔ ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر آپ پرچون کی دکان پہ بھی جاتے تھے تو وہ کچھ اوپر جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا۔ اور آئی تھنک پنجابی میں شاید اس کو جھونگا یا اس طرح کا کوئی ورڈ کہتے ہیں، میری پنجابی اچھی نہیں ہے، لیکن اوپر سے کیا ملے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر ترازو کے اندر اندازے سے تھوڑا سا زیادہ چلا گیا تو وہ گرام کے حساب سے واپس نکال رہا ہو۔ ابھی میں کل کی بات بتا رہا ہوں، میں جمعے کی نماز کے بعد میں نے کچھ پھل خرید رہا تھا، تو اس نے پھل تول رہا ہے سیب، اور میں نے کہا کہ سر کوئی دوسرا سائز نکال لیں، تو میں نے کہا کیا سر 3 گرام زیادہ آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں 2 کلو سیب میں 3 گرام کو وہ مائنس کرنے کے چکر میں ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ کیا پتہ اس میں سے کوئی گلا ہوا نکلے، کیا پتہ اس کے اندر سے کوئی خراب ہو، اور وہ خراب جب میں استعمال نہیں کروں گا تو وہ مشکوک ہوگا، وہ رزق حرام ہوگا اس حد تک۔ تو یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر میں کچھ اوپر دے دوں تو میرے اندر کتنی برکت ہوگی۔ تو اب یہ جو ہم نے کچھ اوپر نہ دینے کا سوچا ہے، رشتوں میں بھی یہی ہوگا کہ میں نے زیادہ کیسے دینا ہے، میں نے زیادہ کیسے دینا ہے، میں نے زیادہ کیسے دینا ہے، اس کے حق سے زیادہ کیسے دینا ہے، مجھے اپنے فرائض زیادہ کیسے پورے کرنے ہیں۔ یہ احسان ہے۔ میاں بیوی کے رشتے صرف کامیاب ہوں گے احسان کے رشتے پہ، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ سوال جب مجھے آتا ہے تو میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جنسی استحصالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں جسمانی طور پر، زبانی طور کے اوپر، ذہنی طور کے اوپر، اور ان کا استحصال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو ایک جس کو ہم گڈ ٹچ یا بیڈ ٹچ کہتے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اچھا، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم تقریباً جوہلا، جو مطلب جوہلا کا مطلب ہے، مطلب وہ اس جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے علم حاصل نہیں کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا یہ ضروری نہیں ہے، یا حق کے انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تقریباً سب بتاتے ہیں، لیکن بتانے کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو بہت لیٹ بتاتے ہیں، بہت دیر سے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر ایک انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون بتائے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو اسٹیٹسٹکس ہے، شماریات یہ بتاتی ہے کہ جس بچے کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، بچے یا بچی کے ساتھ، اس میں 40% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ خونی رشتے ہوتے ہیں، یعنی چچا، ماموں، کزن، پھپھا، بڑا بھائی، خونی رشتے ہوتے ہیں 40%۔ 40% سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کا ٹیوٹر، آپ گھر میں آنے والا استاد، ڈرائیور، نوکر، محلے کی پھپھا، پھپھی، انکل، محلے کا دکاندار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں کر سکتے۔ تو 40% سے زیادہ خطرہ خونی رشتوں میں، 40% سے زیادہ خطرہ جن کے اوپر آپ بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، 90% خطرہ تو گھر میں ہے، اور 10% خطرہ باہر ہے جس کو آپ اجنبی کہتے ہیں، اور آپ صرف یہی بتاتے ہیں دیکھو اجنبی سے کچھ مت لینا، ان سے چیزیں نہیں لے لینا، ان سے تحفہ لے لینا۔ 90% خطرہ آپ غائب کر جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو بچے کو پہلے ہی دن سے، کیونکہ بچہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے، پیدائش ہوا ہوا بچہ جو ہے، آپ اس کو گود میں لیں اور آپ کے اندر سے اگر اسمیل اچھی نہیں آ رہی تو
وہ ناک اپنی، میں پیدائشی بچے کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنا حساس ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، وہ ٹچ پہچانتا ہے، کسی کے پاس آتا ہے کسی کے پاس روتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس تو رو رہا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ ٹچ پہچانتا ہے، وہ پریشر کو پہچانتا ہے، یہ ساری چیزیں بچیاں اس سے بھی زیادہ شارپ ہوتی ہیں، وہ نظر پہچانتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بتاتے، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کوئی اور بتائے گا، ہمیں شرم آتی، ماں باپ کو شرم آتی ہے اپنے بچوں کو بتانے میں، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ ہی کی ہے کہ ماں باپ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے بچوں کا، تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ ہر حال میں بتانی چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے، اور ایک بات جو میں بڑا ببانگ دہل کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاتھ توڑ دیں ان کے قانون جو یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا بچوں کو ہاتھ غلط لگاتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر بچیوں کی بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہم بچوں کی بات نہیں کرتے، جبکہ ہماری شماریات یہ بتاتی ہے کہ 1:4 کا ریشیو ہے، ایک بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے نازیبا، تو 4 لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے، 4 بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، جس سے یہ شیٹر ہوتے ہیں، جس سے ان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، پھر آپ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر ان کا استحصال اپنے گھر سے لے کے، اور جو ان کی تعلیم گاہیں ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے لے کے اگر وہ باہر گلی کے اندر یا کام کر رہے ہیں پنچر والے سے لے کے اور مختلف جگہوں کے اوپر، اتنا ان کا استحصال ہوتا ہے کہ وہ آخر میں اتنی جنونی حرکتوں پہ کرنے کے لیے راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس تکلیف دہ دور سے گزرے ہوتے ہیں، کسی نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا ہوا ہوتا، اتنا ان کا استحصال ہوا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجرم ہو گیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیسی حرکت کر دی، ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو۔ آپ سارے اس وقت کہاں تھے جب اس بیچارے کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا؟ اس 14 15 سال 16 سال تک تو آپ نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ اس کے ساتھ دن میں کتنی بار زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ہم سب مجرم ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹھیلے پہ کیا ہو رہا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کارخانے میں کیا ہو رہا ہے، دکان پہ کیا ہو رہا ہے، گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اچھی طرح جانتے بوجھتے ٹرک اڈے کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہم بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ اس کا پھٹنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم ایک لیبل لگاتے ہیں کہ یہ بڑے ہینیس کرائم کر رہے ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ تو کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو تحفظ دینا، تو ان کو اس انوائرمنٹ کے اندر بھی تحفظ دینا ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہوگی۔ تو ماں باپ اگر بہت جلدی بچوں کو یہ بتا دیں کہ یہ کیا ٹچ ہوتا ہے، اس طرح کی بات کے اوپر ہوتا ہے، چیخنا کیسے ہے، شور کرنا ہے، کس طرح بھاگ کے فوراً آ کے بتانا ہے، اور پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کے لیے کھڑے بھی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے اس نے یہ الزام لگا دیا، یا آپ کے اس طرح کے رشتے خراب ہو جائیں گے، تو پھر آپ بھی ظاہر ہے اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ دیکھیں اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا، برا سوچو گے تو برا ہوگا، یہ ایک قانون کشش کی ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ قانون کشش یہ کہتا ہے کہ یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن۔ اس طرح کی ہمیں دین کی روایت بھی ملتی ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ کا معاملہ کرتا ہے، آپ اچھا گمان کرو گے تو آپ اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرو گے، آپ برا گمان کرو گے تو ظاہر ہے برے کو اٹریکٹ کرو گے۔ میں کسی جگہ صرف اچھائی ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے اچھائی بہت مل جائے گی، اگر میں اسی میں برائی ڈھونڈ رہا ہوں گا تو مجھے برائی مل جائے گی، اگر میں ایک آگ کے اندر یہ کہوں کہ یار بتاؤ اس کے اندر سب سے اچھی چیزیں کیا ہیں، تو آپ ایک پوری داستان بتا دیں گے، ہرے پتے ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، ہوا چل رہی ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، میں آپ کو فوراً کہہ دوں یار اس پورے باغ میں بتاؤ کہ کیا چیز غلط ہے، آپ 100 چیزیں اس کی بھی بنوا دو گے، کھاد خراب ہے، درخت جل رہا ہے، کانٹے نکل رہے ہیں، یعنی آپ جس طرف اپنی توجہ دیں گے آپ کا جو دماغ ہے وہ اسی طرح کا ڈیٹا لا کے دینا شروع کر دے گا۔ لیکن جب ہم اجتماعی نظام میں رہتے ہیں تو اس اجتماعی نظام کے اندر بہت سارے ہمارے ساتھ وہ اثرات آتے ہیں ہمارے اوپر جس کو ہم نے نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ میری گاڑی جو ہے وہ پارک نیچے ہوئی ہوئی ہے، اس کے آگے چین بھی بندھی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی آتا ہے اس کو مار کے چلا جاتا ہے، تو میں کہوں جی اس سے زیادہ میں کیا کروں، میں نے پراپر پارک کی ہوئی ہے، میں نے آگے چین بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی کوئی مار کر کے چلا گیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہو جس میں آپ کا قصور ہو، لیکن اجتماعی نظام کے اندر آپ کے ساتھ ایسا ضرور ہوگا۔ بارش ہوگی، اسی بارش کے اندر ایک کسان خوش ہو رہا ہوگا کہ شکر ہے پانی آ گیا، میری زمین کو پانی مل گیا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا کہہ رہا ہو اللہ میاں پانی روک دے کیونکہ میرے گھر کی ساری گندم بہہ جائے گی اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچے گا۔ ایک ہی جگہ ایک ہی بارش، دو لوگ الگ الگ دعا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ رب کس کی سنے گا؟ رب دونوں کی سنے گا، ایک کو نتیجہ ابھی دے دے گا، ایک کو نتیجہ بعد میں دے دے گا۔
آزمائش جو ہے وہ آئے گی۔ تو جب آزمائش کے اندر جو لوگ اپنے رب تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے وہ آزمائش چمن بنا دیتی ہے، ان کے لیے وہ آزمائش پھل بن جاتی ہے، ان کے لیے وہ آزمائش درجات میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، میں ضرور اچھا ہی سوچنا چاہیے، برا سوچنے کے بجائے اچھا ہی سوچنا چاہیے، لیکن اجتماعی نظام کے اندر ہم ضرور آزمائش سے گزریں گے، اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ بلکہ رب تعالیٰ تو جب ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو اپنے نیک لوگوں کی آزمائشیں سخت کر دیتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ نبی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کی روح تخلیقی ایز اے نبی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نبی کی روح کو ایز اے نبی تخلیق کرتا ہے۔ نبی کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہو، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا بائی ڈیفالٹ، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کا میسنجر ہے، رب تعالیٰ اس سے خود کلام کرتے ہیں۔ اور آپ پورے نبیوں کی داستان، پورے نبیوں کی کہانی، پورے نبیوں کے واقعات تمام الہامی کتابیں پڑھ لیجئے، ہر نبی ایک سے ایک آزمائش سے گزرا ہے، ایک سے ایک سخت آزمائش سے گزرا ہے۔ یہ کائنات، سرکار کائنات، سرتاج کائنات، تاج کائنات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی تمام انبیاء کو صعوبتیں جھیلنی پڑی ہیں اس مشن میں، ان سب سے زیادہ مجھے تکالیف اٹھانی پڑی۔ اب آپ بتائیں کہ وہ رب جس کو نبی کی بات نازیبہ کہنے پر جلال آ جاتا ہے، نبی کے اوپر پتھر پڑتا ہے طائف کے اندر تو جلال آ جاتا ہے، فرشتہ اتر آتا ہے، اس نبی کو پتھر کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس نبی کو الزام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس نبی کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا؟ ہر طریقے سے ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور کے اوپر، اعصابی طور کے اوپر، رشتوں کی حرمت کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کیا کیا نہیں جو ہے کیا جا رہا ہے، معاشی بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اوجڑی گند جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو نبی جو حق کا کام کر رہا ہے، نبی جو گناہ نہیں کر سکتا، نبی جو خطا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر رب تعالیٰ کی اتنی آزمائشیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں اور ہم رب تعالیٰ سے رجوع کریں تو آپ کو یہ ایک یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ مجھے ریفائن کر رہا ہے، رب تعالیٰ میرے درجات کو بڑا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ایک آہ پہ تڑپ جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو میں شفا دیتا ہوں۔ رب نہیں کہتا میں بیمار کرتا ہوں، کیونکہ ہم اپنی حماقتوں سے بیمار ہوتے ہیں، ہم اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بعض دفعہ ہم اجتماعی طور کے اوپر بیمار ہوتے ہیں۔ obviously میں یہاں بیٹھا تھا، مجھے کرونا لگ گیا، میں تو یہ پوچھوں گا میرا کیا قصور ہے کہ یار مجھے یہاں پہ کیوں کرونا لگ گیا، لیکن اجتماعی طور کے اوپر کیونکہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں تو اس لیے میں اس آزمائش کے اندر آ گیا۔ لیکن رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم بیماری میں ہوتے ہو اور مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تمہاری اس بیماری کی تکلیف کو جزاؤں میں تبدیل کر دیتا ہوں، گناہوں کو جو ہے وہ جھاڑ دیتا ہوں، میں تمہیں پاک کر دیتا ہوں، اور بلکہ ایسی بیماری سے جو دنیا سے گیا ہے جس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں ہوا یا وہ علاج ممکن نہیں کرا سکا، اس کو وہ شہیدوں کے درجے میں لے جاتا ہے۔